بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات گرامی، آج میں آپ حضرات کو یہ بتاؤں گا کہ فقہ کو جاننے کے لیے کن علوم کی ضرورت ہے، فقہ کو سمجھنے کے لیے، فقہ کو پڑھنے کے لیے کس قسم کی علمی صلاحیت کی ضرورت ہے، اور وہ کون کون سے علوم ہیں جن کو جاننے کے بعد کوئی بندہ فقہ کو جان سکتا ہے۔ جب آپ وہ علوم جان لیں گے تو فقہ حنفی پر یا کسی بھی فقہ پر اعتراض کرنے والے کے اعتراض کی حقیقت آپ کے سامنے خود بخود آ جائے گی۔ فقہ حنفی پر یا کسی بھی فقہ پر وہ بندہ اعتراض کرتا ہے جو ان علوم سے بالکل جاہل آدمی ہے، وہ فقہ حنفی پر اعتراض کرے گا۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں، ایک ہے فقہ حنفی سے اختلاف کرنا، تو اختلاف تو ہو سکتا ہے بھائی، فقہا کے درمیان میں اختلاف تھا، مجتہدین کے درمیان میں اختلاف تھا، فقہا کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، ایک دوسرے سے اختلاف کرنا الگ چیز ہے، اعتراض کرنا الگ چیز ہے۔ تو آج جو فقہ حنفی پر اعتراض کرنے والے لوگ ہیں وہ دراصل فقہ حنفی سے دشمنی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ فقہ حنفی نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، اور آج بھی دشمنوں کو خطرہ ہے کہ کہیں فقہ حنفی والے ہی دوبارہ حکومت کی طرف جائیں گے، جیسا کہ الحمدللہ افغانستان میں یا ترکی میں اس کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ تو ان چیزوں سے پریشان ہیں یہ لوگ، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر فقہ حنفی دوبارہ غالب آ گئی، اہل سنت والجماعت احناف دنیا میں اسلامی حکومت بنانے کے قابل ہو گئے تو ہمارا ناطقہ بند ہو جائے گا، ہمارا راستہ بند ہو جائے گا، ہمارا فتنہ پھیلنے سے رک جائے گا۔ تو بہرحال فقہ حنفی کو جاننے کے لیے سب سے پہلے عربی زبان کا جاننا ضروری ہے۔ فقہ حنفی کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے سب سے پہلے عربی زبان، اور عربی زبان میں جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہوگا کہ علم النحو اور علم الصرف یہ دو بنیادی علوم ہیں جن کو جاننا ضروری ہے عربی زبان کو جاننے کے لیے۔ عربی زبان جاننے کے بعد قرآن کو جاننا ضروری ہے، قرآن کو جاننا ضروری ہے، اور قرآن کو جاننے کے لیے علوم القرآن کا جاننا ضروری ہے، اور علم المعانی کا جاننا ضروری ہے، علم البلاغہ کا جاننا ضروری ہے۔ جب تک بندہ عربی بھی نہیں جانتا اور علوم القرآن سے بھی واقف نہیں ہے، علم المعانی سے بھی واقف نہیں ہے، اور علم بلاغت سے بھی واقف نہیں ہے، تو وہ قرآن کو جس طریقے سے سمجھنے کا حق ہے اس طریقے سے سمجھ نہیں سکتا۔ تیسری چیز، قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کا جاننا ضروری ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے، فقہ کو سمجھنے کے لیے حدیث کا جاننا اور سمجھنا ضروری ہے، اور حدیث کو سمجھنے کے لیے اصول الحدیث کو جاننا ضروری ہے، اسماء الرجال اور جرح و تعدیل کے اصول کا جاننا ضروری ہے۔ اور ایک بندہ علوم الحدیث سے بھی واقف نہیں ہے، جاہل آدمی ہے، اور قرآن کو بھی نہیں سمجھتا، عربی زبان بھی نہیں سمجھتا، اسماء الرجال سے بھی بالکل جو ہے وہ ناواقف ہے، اور جرح و تعدیل کے اصولوں سے بھی بالکل واقف نہیں ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ فقہ حنفی کو اگر کہے کہ یہ غلط ہے تو ایسے شخص کے اوپر صرف افسوس کیا جا سکتا ہے، اور ایسے شخص کی عقل پر ماتم کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو ابھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے عربی زبان کا جاننا ضروری ہے، عربی زبان کو جاننے کے لیے علم النحو، علم الصرف یہ دونوں کا جاننا ضروری ہے، پھر قرآن کو جاننا ضروری ہے، اور قرآن کو جاننے کے لیے علوم القرآن، علم المعانی، علم البلاغہ ان کا جاننا ضروری ہے۔ اس کے بعد حدیث کو جاننا ضروری ہے، اور حدیث کو جاننے کے لیے پھر آپ کو علوم الحدیث یا اصول الحدیث کو جاننا ضروری ہے، اسماء الرجال کا علم آپ کو ہونا ضروری ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو جرح و تعدیل کے اصول کا علم ہونا ضروری ہے۔ اور فقہ کو جاننے کے لیے ایک تیسری چیز بھی ہے، وہ آخری چیز، وہ اصول الفقہ ہے۔ اصول الفقہ ہے، جو بندہ فقہ کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، سمجھتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے،
اس کی جڑ تک جانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اصول الفقہ سے ناواقف ہے، جاہل آدمی ہے، اور قواعد فقہیہ سے بالکل جو ہے وہ جاہل آدمی ہے، تو یہ بندہ اب کس طریقے سے فقہ کو سمجھ سکتا ہے؟ بالکل آپ ایسے ہی سمجھیں کہ میڈیکل پڑھنے کے لیے، میڈیکل کی بکس کو سمجھنے کے لیے پہلے انسان کو پرائمری کے سٹیج سے گزرنا پڑتا ہے، پرائمری کے سٹیج کے بعد سے پھر مڈل کے سٹیج سے گزرنا پڑتا ہے، مڈل کے بعد پھر اس کو میٹرک کے سٹیج سے گزرنا پڑتا ہے، اور میٹرک بھی سائنس کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ آرٹس کے ساتھ پڑھے میٹرک اور پھر جو ہے وہ میڈیکل کو سمجھنا اور پڑھنا شروع کر دے۔ ایسا شخص جو ہے وہ خود کے لیے بھی خطرہ ہوگا، دوسروں کے لیے بھی خطرہ ہوگا۔ پھر میٹرک کے بعد انٹر کرنا ضروری ہے، اور انٹر کے بعد 5 سال کا کسی اچھے میڈیکل کالج میں کورس کرنا، ماہر اور بہترین ڈاکٹرز کی نگرانی میں کورس کرنے کے بعد پھر ہاؤس جاب کرنا ضروری ہے۔ جب تک یہ سارے سٹیجز سے نہیں گزرے گا اور پھر وہ کہے کہ میں میڈیکل کو سمجھتا ہوں، میڈیکل کو پڑھتا ہوں، تو ایسے شخص سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ تو بہرحال جو بندہ عربی بھی نہیں جانتا، قرآن بھی نہیں جانتا، علوم القرآن سے بھی واقف نہیں ہے، اور علم المعانی سے بھی واقف نہیں ہے، علم البلاغت سے بھی واقف نہیں ہے، نہ حدیث کو جانتا ہے، نہ اصول الحدیث کو جانتا ہے، نہ اسماء الرجال کو جانتا ہے، نہ جرح و تعدیل کے اصولوں کو جانتا ہے، نہ اصول الفقہ کو پڑھا ہے، نہ قواعد فقہیہ کا علم ہے اس کو، ایسا شخص جب فقہ حنفی پر اعتراض کرے گا تو ایسے شخص کو قرآن نے فرمایا اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، عوام کے لیے یہ ہے کہ کسی جاہل سے جب واسطہ پڑے تو اس کو سلام کہہ کر سائیڈ پہ ہو جائیں، اس کی باتوں سے متاثر نہ ہوں، کیونکہ وہ خود بھی جاہل ہے، خود بھی گمراہی کی دلدل میں پھنسا ہے، آپ کو بھی گمراہی کی دلدل میں لے کر جو ہے وہ پھنسے گا۔ تو لہذا ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو محتاط رکھنا، اور اس طرح کے لوگوں کو سمجھنا کہ بھائی ان کی علمی حیثیت کیا ہے، ان کا علمی مقام کیا ہے۔ یہ بندہ فقہ کے اوپر اعتراض کر رہا ہے، اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ شخص جو ان علوم کو جانتا ہے وہ کبھی بھی نہ فقہ حنفی پر اعتراض کرے گا، نہ کسی اور فقہ کا انکار کرے گا، وہ بندہ نہ تقلید کا انکار کرے گا۔ سمجھدار انسان جس کے پاس یہ علوم ہوں گے وہ کبھی بھی تقلید کا، فقہ کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ صرف وہی کریں گے جو جاہل ہیں، جن کے پاس یہ علوم نہیں ہیں، اور ضلوا فاضلوا کا مصداق ہیں، جو خود بھی بہکے ہیں دوسروں کو بھی بہکائیں گے، خود بھی گمراہ ہوئے ہیں دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں حقیقت حال کو سمجھنے اور ان فتنوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔